آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے؟ کیا ان چوروں کے بعد جو اپنے بچے تیار کر رہے ہیں اور بچوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، ان کا صرف کام، ان کو صرف ایک چیز آتی ہے، منی لانڈرنگ. وہ چھوٹے چھوٹی عمروں میں وہ اربوں پتی بن گئے تھے کیونکہ ماں باپ نے ان کے نام پہ یا چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ چیزیں لی ہوئی ہیں. یہ جو 4 لندن میں مہنگے اربوں روپے کے مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں، یہ مریم کے نام پہ تب تھی جب یہ کوئی 20-21 سال کی تھی. اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف، 10 ارب روپے کا گھر بیچا ہے اس نے لندن کے اندر. کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ سارے بچے شروع میں ہی، یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے، ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لانڈررز ہیں سارے. وہ بلاول، اب بلاول، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا. اردو ابھی تک صحیح طرح بولا نہیں ہے، یعنی ہر دفعہ اردو بولتا ہے تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں، اس کی زندگی کا زیادہ حصہ کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. یہ اب ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. تو ان کے نیچے اگر یہ کچھ سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی، یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو. اس لیے یہ مارچ ہے، اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوگی. میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ، یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے ہم نہیں رکیں گے. آپ تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں، 2 اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلا، قوم کے فیصلے قوم میں ہوں، کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے. ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں. لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان. لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں، میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، باقی میں آزاد ہوں. ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے، ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے بعد چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا، میں مجبور ہوں. اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا. اس لیے تو قائد اعظم جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر، پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی ایک فریش اور تازہ نیوز سننے کو ملی ہے کہ عمران خان کے ملاقات کے لیے ان کی تینوں سسٹر اور ان کے جو لائر ہیں اور ان کے کچھ جاننے والے چاہنے والے جو لوگ ہیں وہ انہیں ملنے کے لیے جا رہے تھے. آلریڈی انہوں نے عدالت سے ٹائم لیا ہوا تھا ان کو ملنے کے لیے، ان کی اپوائنٹمنٹ تھی وہاں پر، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی وہاں پر پہنچے بھی نہیں ہیں. اور راستے میں کچھ پولیس کی وردی میں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ پولیس کے لوگ تھے یا کون تھے، اب تو پہچانا بھی نہیں جاتا ہے اتنی آسانی سے کہ کون حق پر ہے اور کون رونگ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہیں روک لیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو ملنے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہمارا عدالت کے جو ہے نا وہ پرمیشن ہے اور اس کی بیس پر ہم آئے ملنے کے لیے، تو ہمیں کیوں نہیں ملنے جا رہا. اور راستے میں انہیں روک لیا جاتا ہے اور وہ واضح بتا رہے ہیں کہ جن کا ایک رائٹ بنتا ہے وہ ہمیں نہیں روک رہے. راستے میں دوسرے جو لوکل لوگ ہیں پولیس کی وردی میں وہ روک رہے ہیں اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان سے ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کہاں ہے فلاں چیز اور فلاں چیز کہاں ہے جس کی بیس پر آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہمارے ملک میں چل رہا ہے. اگر وہ انسان یا کوئی بھی ایک کسی بھی چیز میں انسان ایک پکڑا گیا ہے، مجرم ہے، تو اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ قانون کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے ایک اسے ان کے گھر والوں کو یا ان کے لائر کو یا ان کے عزیز و رشتہ داروں کو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ بھائی تم اس ٹائم سے اس ٹائم تک اپنے گھر والوں سے ملاقات کر سکتے ہو، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ یا 1 مہینے میں جو بھی ہوتا ہے. جتنا بھی کسی نے سنگین سے سنگین جرم کیا ہو،
یہ ہمارے پرائم منسٹر تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں کہ اس انسان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو ایک شعور دیا کہ بھائی یہ چیز اس طرح آئی ہے اور یہ چیز اس طرح گئی ہے، اور جینے کا ایک انہوں نے بتایا کہ اگر کچھ لوگ جی رہے ہیں تو وہ کیسے جی رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جینے کا رائٹ نہیں دیا گیا تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھا۔ اس انسان کی یہ غلطی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان کسی کے لیے بہتر سوچتا ہے تو وہ اپنی آخرت اور دنیا کے لیے بہتر سوچتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے لیے برا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو وہ اپنی آخرت اور اپنے آنے والی زندگی میں جو ہے نا وہ اپنے لیے برا سوچتا ہے۔ تو کم سے کم ہمیں اپنی غلطیوں پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے اور اتنا بے رحم دل نہیں ہو جانا چاہیے کہ دوسرے کے لیے بالکل بھی ایک احساس نام کی چیز نہیں۔ انسان کی جو مین جو جڑ ہے وہ احساس ہے۔ اگر احساس نہیں ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کوئی جانور سے بدتر ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہے، چاہے وہ بزنس شعبے سے ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کسی بھی کیٹیگری کا کام کرتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ میٹر کرتا ہے کہ اگر احساس ہے تو وہ انسان ہے، اگر اس میں احساس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ جانور سے بدترین ہے۔ آج کل جانوروں کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ انسانوں سے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ انسانوں کا احساس کر رہے ہوتے ہیں، یہ جانور کا احساس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ہو کہ ہم سب لوگوں کے حالات اور ہم سب لوگوں کی سوچ چینج ہو تو بہتر ہو۔ اور ان سب چیزوں سے یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ جیسے کہ عمران خان پر حملہ ہوا، سر عام اس انسان کو پکڑ لیا گیا اور اس کے باوجود اس آدمی کے اوپر کوئی ایکشن نہیں، کوئی سزا نہیں۔ اس کے پیچھے جو لوگ تھے وہ تو ایک وہ کہہ لیں ایک کٹ پتلا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو اسے چلا رہے تھے، جو جن کے ہاتھ میں ڈوریں تھیں، انہیں پکڑنا چاہیے تھا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لگتا تو یہی ہے، یہ سارا پروپوگنڈا انہی لوگوں کا تھا جو یہ اس سسٹم کو سارے کو چلا رہے ہیں۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ یہ آدمی اس دنیا سے چلا جائے۔ اس ٹائم اس انسان کو انصاف نہیں ملا اور الٹا اس انسان کو ایک ایسی جگہ پر ڈال دیا گیا جس کا وہ حقدار نہیں تھا۔ جو حقدار تھے وہ باہر گھوم پھر رہے ہیں، اور جو اس کا حقدار نہیں تھا اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزوں سے یہی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قانون اسی کا ہے جس کے جیب میں پیسے ہیں یا جس کے پیچھے 4 لوگ کھڑے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل چیز ہے۔ اس میں اگر جو نارمل لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے انصاف لینے کے لیے؟ کس کا ڈور کھٹکھٹائیں گے؟ کس سے پوچھیں گے کہ بھائی ہمیں یہ تکلیف ہے یا ہمیں یہ پریشانی ہے؟ قانون اسی چیز کے لیے بنایا جاتا ہے، ہمارے ٹیکسز پہ چلتی ہے چیز۔ کچھ ملک ہم سے بعد میں جو ہے نا آزاد ہوئے اور ان کے پاس سب کچھ ہے، اور ہم پہلے سے آزاد ہوئے، ہمارے پاس جو تھا وہ بھی جا رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ انسان کو اگر کسی کے لیے کوئی بہتر نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس کے پاس جو ہے وہ نہ چھینا جائے۔